جس کے دشمنوں نے اس کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، ذلیل و رسوا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ان کی اندرونی بیرونی سازشیں الگ ہیں، ہاتھا پائی کرنے کو بھی تیار ہیں، زبان سے بھی تیر چلا رہے ہیں، ہر وقت مخالف سمت چل رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ میں کروں تو ان کا کیا کروں، میں کیا بگاڑ سکتا ہوں ان کا، بہت ہی کمینے اور بد زبان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں مسلمانوں کو اپنی ذات عالی سے طاقت اور قوت حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ میرے بندو، اگر تم تقویت حاصل کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں عظیم ذات، عرش و کرسی کا مالک اور زمین و آسمان پر محیط، تمام کائنات کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے، اگر تم میری طاقت و قوت کا اظہار کروانا چاہتے ہو، اپنے حق میں اپنے تمام تر مسائل حل کروانا چاہتے ہو، تو آئیے ذو القوت المتین، ان اللہ لقوی عزیز، وہ عظیم ذات جو طاقتور بھی ہے، جس کی پکڑ بھی مضبوط ہے، اور تمام طاقتوں کا مالک وہی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ عظیم ذات جو اپنی طاقت میں مستقل بذات ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ روئے زمین پر جتنی طاقتیں ہیں انہوں نے سہارا لیے ہوئے ہے کسی نہ کسی کا۔ آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی طاقتیں، ایک دن تو وہ من اشد منا قوہ کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، اور پھر ان کا یوں حال ہوتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، زمین پر ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کھجوروں کے تنے، ان کا وجود ہی نہیں ہوتا، ان کا پورا غرور خاک میں مل جاتا ہے، ان کا وجود ہی نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، جو فرعونی کڑک میں آپ سے بات کرے، دشمنی میں آگے بڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو قانون کی شکوں سے ماورا سمجھتا ہے، کوٹ کچہری کو تو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، ایسا آدمی اگر آپ کی مخالفت کرتا ہے تو آئیے اللہ کی بڑی عدالت میں کھڑے ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں اپنی قوت کا یوں اظہار فرمائیں گے کہ آپ کا دشمن صرف مغلوب نہیں ہوگا، نسیم منسیہ بھی ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے اللہ پاک اس کو مٹا دیں گے، اس کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ جو اللہ کے دو نام اس آیت مبارکہ میں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا میں ضرور اپنی طاقت و قوت کا اپنے بندے کے حق میں اظہار کرتا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی ضعیف فقوینی، اے پروردگار میں کمزور ہوں، مجھے طاقت عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے اپنی طاقت کا حضور کے حق میں اظہار فرمایا۔ کیسے اظہار ہوا؟ واقعات پوری سیرت النبی پر غور کیجئے، جگہ جگہ آپ کو ملیں گے اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے عزت عطا فرمائی، ان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، اور دشمن کے بارے میں فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے آپ کے دشمن کو دم کٹا کر دیا، ان کی نسلیں ختم کر دیا، ان کا وجود ہی نہیں رہا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور روئے زمین پر آپ پوری روئے زمین پر خدائی سلطنت پر ایک ذرہ بھی کائنات میں ایسا نہیں دیکھیں گے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں نہ لگ رہی ہوں۔ یہ عزت اور مقام پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا، کیونکہ اس عظیم ذات سے انہوں نے مدد اور طاقت طلب کی ہے۔ اللہ پاک
کہاں اپنی طاقت کا اظہار فرماتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں کن کے لیے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہوں، کن کو غالب کرتا ہوں، کن کو زمین پر عزت عطا کرتا ہوں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں نے فرض کر لیا، لکھ لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ کیا لازم کیا؟ لأغلبن انا ورسلی، میں اپنے نبیوں کو غلبہ عطا کروں گا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی اتباع کریں گے، میرے نبیوں کے پیچھے چلیں گے، فرما برداری کریں گے، میں ان کو بھی عزتیں عطا کروں گا۔ عزتیں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ ہم کرتے نافرمانی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ عظمتیں نصیب نہیں ہو رہی۔ عظمتیں ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس میں دو اللہ کے نام، ایک ذاتی اور دو صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، قوی کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے اور بھی صفاتی نام بیان فرمائے۔ المتین بھی ذکر فرمایا، قوی المتین، اور یہ آئے بھی ایک ساتھ ہیں جس ترتیب سے اسماء الحسنہ کو رکھا گیا ہے۔ القوی المتین کیوں اکٹھے بیان کیے گئے؟ اس کی وجہ علماء نے بڑی عجیب یہاں ایک راز لکھا ہے، بڑا عجیب قسم کا، کہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں راز کو تو مزہ آ جاتا ہے۔ ایسا عظیم راز آج تک میں نے کہیں نہ دیکھا جو علماء نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کو طاقت تو ہوتی ہے لیکن کنٹرول کی قوت نہیں ہوتی۔ ہوا طاقتور ہے، چلتی ہے، جکھڑ چلتے ہیں، آندھی بن جاتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں، پانی موج پہ موج ہو جاتا ہے، دریاؤں میں طغیانی، سمندروں میں طغیانی آ جاتی ہے، درخت اکھڑ جاتے ہیں، لیکن ہوا کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں۔ اس پر کنٹرول کس کو ہے؟ القوی المتین، جو طاقت بھی رکھتا ہے اور پکڑ بھی مضبوط ہے اس کی۔ المتین مضبوط کنٹرول رکھتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تطلب القوت والقوت الا من مولاک، رزق اور طاقت صرف اپنے مولا سے طلب کیجئے، غیر سے نہ مانگیے۔ اور غیر کیا دے سکتا ہے؟ اس کے پاس رکھا کیا ہے؟ غیر کے پاس ہے کچھ نہیں، نہ ہی وہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے۔ اسی کے پاس سب کچھ ہے اور سب کچھ دینے پہ قادر ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ اے اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں اور میرا ہے ہی کچھ نہیں، تیری ہی ساری سلطنت، تیری بادشاہت ہے، تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی ذات عالی سے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کم ہمت اور کمزور ہے، اس کو چاہیے کہ صبح کے وقت میں ان اللہ لقوی عزیز کا ورد کرے، اور اس کو تقریباً ایک تسبیح اگر پڑھ لے تو اس کے لیے بہت مفید۔ اگر اتنی وقت نہیں ہے تو صرف 7 مرتبہ روز معمول بنا لے، ان اللہ لقوی عزیز۔ ایسا آدمی جس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، کام ہوتا ہے تو کام پورا نہیں ہوتا، اگر پورا بھی ہو جاتا ہے تو نفع بخش نہیں ہوتا، تو اس کو چاہیے ان اللہ لقوی عزیز پڑھا کرے۔ اللہ پاک کام بھی اس سے کروائیں گے، ہمت حوصلہ بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے، اور اس کو نفع بخش بھی اللہ پاک بنائیں گے ان اللہ لقوی عزیز پڑھنے پر۔ اور اسی طرح جو آدمی جس کا کریکٹر کمزور ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کردار کا معاملہ ہے، وہاں کمزوری نظر آ رہی ہے، ویکنس آف کریکٹر، کردار کی کمزوری ہو گئی، تو ایسے آدمی کے لیے چاہیے کہ یا قویو کا ورد کر کے، یا قوی العزیز، یا قوی العزیز، اس کا ورد کر کے پانی پہ دم کر کے پلا لیا جائے 7 دن تک مسلسل 111 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں، اللہ پاکیزگی کردار عطا فرما دیں گے۔ یہ اثر ہے اس کا، بڑا بابرکت عمل ہے یہ۔ اسی طرح اگر آپ کو دشمنوں نے تنگ کر رکھا ہے،
آپ اپنے لیے اللہ کی طاقت و قوت اور غلبے کا اظہار چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہو جائے ہمارے لیے. اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی طاقت کمزوروں کے ساتھ اللہ نے لگائی ہوئی ہے. دیکھیں جہاں بھی جب کبھی مسلمان کمزور ہوا اور اس کی کمزوری عروج کو پہنچ گئی اور دشمن نے سمجھا کہ اب زوال پذیر ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک نے اپنی غیبی قوت ان کے ساتھ کر دی. دشمن کو بتلایا کہ یہ اتنے کمزور نہیں جتنے تم سمجھ رہے ہو، میں اللہ کی غیبی طاقت ان کے ساتھ ہے. اور غیبی قوت کا اظہار کر کے اللہ نے ان کو اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے. آئیے اب دیکھیے، غزوہ بدر میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سر سجدے میں رکھ کر یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنسو اتنے گرے جو نیچے سنگریزے پڑے ہوئے تھے، پانی سے بھرے ہوئے تھے حضور کے آنسو سے. اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ اب سر اٹھائیے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک اٹھایا، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے فرشتے گھوڑوں پر سوار ہو کر ہماری مدد و نصرت کو آ رہے ہیں. اللہ نے ان کے لیے غیبی نصرت کا وعدہ بھی فرمایا تھا اور اظہار بھی فرمایا. تو وہ دشمن جو کبھی خواب میں بھی انہوں نے اپنی شکست نہیں دیکھی تھی اور کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم کبھی ذلیل ہوں گے اس طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لکیریں لگا کے بتائیں. میں یہاں وہ ابو جہل مرے گا، وہاں عتبہ مرے گا، وہاں فلاں مرے گا، وہاں فلاں، لکیریں لگا کر دیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر لگائی، جس کے بارے میں کہا تھا وہی وہاں مرا پڑا تھا. ان کے سرے پر غرور، وہ مغروریت ان کی خاک میں ملی. جو گردنیں اٹھا اٹھا کے چلتے تھے وہ ذلیل اور رسوا ہوئے. اللہ جب اپنی طاقت و قوت کا اظہار فرماتے ہیں تو یوں ہوتا ہے. اسی طرح اگر غربت و افلاس کے ڈر سے آپ بہت پریشان ہیں کہ بہت غربت ہے، بہت پریشانی ہے، فقر و فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. آج کل تو کھانے کو تو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، بس پریشانی یہ ہے کہ غیر کے سامنے شکوہ و شکایات چلتے رہتے ہیں. ایسے آدمی کو چاہیے وہ آیت مبارکہ بھی پڑھے، اس کے اندر جو اللہ نے اسی صفت کا ذکر فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ رب العزت نے اسی صفت کا اظہار فرمایا ہے. وہو القوی العزیز کا بھی کثرت سے ورد کرے. اللہ پاک اس کی غربت، اس کا فقر، اس کی تمام تر پریشانیاں دور فرما دیں گے. جس میں قوت مدافعت نہیں ہے، کمزور ہے، بیماریوں سے نڈھال ہو چکا ہے، اب وہ طاقت اور قوت چاہتا ہے تو اللہ کے اسی نام کے ساتھ اپنا تخلق پیدا کر لے. اللہ پاک اس میں طاقت و قوت پیدا کر دیں گے، قوت مدافعت پیدا ہوگی، بیماریاں خود بخود دور ہونی شروع ہو جائیں گی. اللہ پاک بیماریوں کو، امراض کو دور فرما دیں گے. ہاں، جس کے دشمنوں نے اس کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، ذلیل و رسوا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور ان کی اندرونی بیرونی سازشیں الگ ہیں، ہاتھا پائی کرنے کو بھی تیار ہیں، زبان سے بھی تیر چلا رہے ہیں، ہر وقت مخالف سمت چل رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ میں کروں تو ان کا کیا کروں، میں کیا بگاڑ سکتا ہوں ان کا. بہت ہی کمینے اور بد زبان ہیں. آپ ان کے لیے ان اللہ لقوی عزیز کا ورد کیجئے اور ساتھ ہی 1100 مرتبہ یا قویو پڑھیں. خمیری آٹا لے لیجئے اور اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیجئے، ریوڑیاں بنا کر اس خمیری آٹے کی ریوڑیاں ایک مرغی کو ڈالتے جائیں، وہ کھاتی جائے گی، نگلتی جائے گی، آپ کا دشمن بھی دم توڑتا جائے گا، آپ کا راستہ چھوڑ دے گا اور پریشان ہو جائے گا، اپنی میں پڑ جائے گا، خدا اس کو مغلوب کر دے گا. یہ بہت ہی مجرب عمل ہے،
اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بہت ہی تقویت ہے، اور از بس ضروری ہے کہ محل ٹھیک ہو۔ غیر محل میں جہاں اتنی دشمنی نہیں ہے اور دشمن بھی ایسے نہیں جن کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیے، وہاں نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ آدمی اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اگر اس اعمال نورانیہ کو غلط استعمال کرتا ہے، غلط جگہ پڑھتا ہے، تو اس کا نقصان ہوگا اور وہ خود ذمہ دار ہے۔ پہلے علماء منع کر دیتے ہیں کہ آپ اس سے بچیں۔ تو بہرحال یہ اس میں مبارک ہے، اور جو آدمی جلد کسی بڑے منصب اور مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، ایک آدمی ہے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، کچھوے کی چال، اللہ پاک اس کو جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے پہنچا دیں گے۔ بڑی جلدی ہے اس کو کہ میں بہت جلد اپنے منصب اور مقام تک پہنچ جاؤں، یا اس سے وہ منصب زائل ہو چکا ہے، یعنی چھین لیا گیا کوئی عہدہ و منصب، اب وہ اسی منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے، یا کوئی مقام اس نے اپنے دماغ میں بنا لیا ہے کہ مجھے یہ مقام ملنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، زندگی کا معمول بنا لے یا قویوں کو، زندگی کا معمول بنائے اور یا معز کے عدد پر یا قویوں کو پڑھتا رہے، یعنی 117 مرتبہ روزانہ یا قویوں پڑھے، بہت جلد اللہ پاک اس کو منصب جلیلہ تک پہنچا دیں گے، اعلیٰ مناصب عطا فرمائیں گے، عہدہ اور عزت ملے گی، دنیا اس پر رشک کرے گی۔ اور یاد رکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی بھی اس اسم مبارک کے ساتھ مناسبت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو عرش کا خزانہ کہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس میں توحید خالص ہے، کہ کوئی آدمی برے حالات اور مصائب کو ہم سے پھیر نہیں سکتا، اچھے حالات اور اچھے احوال، اچھی زندگی ہم کو عطا نہیں کر سکتا۔ عطا کرنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے، اور برے حالات کو رد کرنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے، وہی ہمارے حالات درست کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حلقہ ارادت میں اس عمل کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھا کرو، روزانہ 500 مرتبہ۔ غم کیا، ہم کیا، پریشانی، دکھ، مسائل، مصائب سب جھڑ جائیں گے انشاءاللہ اسی عمل کی برکت سے۔ اور یہ بہت زیادہ پریشانیوں کا علاج ہے، بے شمار امراض کا علاج ہے، پریشانیوں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا، جو جس حال میں پریشان ہے اس کے لیے یہ مؤثر عمل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح جو آدمی کسی قید میں گرفتار ہے، قید سے نجات اور رہائی چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس لا حول ولا قوت الا باللہ اس عرش کے خزانے کو حرکت میں لائے۔ اللہ کی مدد بھی پھر وہاں سے آتی ہے، عرش کا خزانہ ہے تو عرش کے نیچے ہے نا، تو وہاں سے مدد کھینچی آتی ہے اس بندے کی طرف، تو اللہ کی مدد وہاں سے آئے گی۔ اوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کے بیٹے قید ہوئے، حضور نے یہی عمل بتلایا تھا، اور اسی عمل کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے بیٹے کو رہائی عطا فرمائی۔ ایک ساتھی جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے یہی وظیفہ بتایا کہ حضور نے آپ کے لیے یہ ورد دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، رات کا ایک وقت تھا، ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور رہا ہو گئے، آزاد ہو گئے، اور ان کا بہت بڑا اونٹوں کا ریوڑ ہانک کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا رزق ہے، جہاں دل کرے اس کو استعمال کرو۔ تو اس طرح اللہ نے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو بہرحال حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا اور لوگوں کو اپنے احوال بتا رہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں دکھوں میں ہوں، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، میرے حال سننے کے لائق نہیں، اب کیا میں آپ کو بتاتا رہوں۔ تو انہوں نے جب سنا تو چل کے گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا بھتیجے میری بات سنو۔ ایک طرف ان کو لے گئے، فرمایا بھتیجے
اللہ کی شکوہ و شکایت غیر کے سامنے نہ کیا کرو، کیونکہ یہ طاقت والے نہیں ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتے، کوئی فائدہ دینے پہ یہ قادر نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ قوی ذات کو اپنا حال دیا کرو۔ یا قویوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ نام بھی اللہ کا قوی ہے، طاقتور بھی وہی ہے، لہٰذا اپنے حال و احوال غیر کو نہ بتلایا کرو، اللہ کو بتایا کرو۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے قرآن مجید میں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے پروردگار میں اپنا غم اور ہم اپنے اللہ کو ہی بتانا چاہتا ہوں، غیر کو بتاتا ہی نہیں ہوں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں ہمارا؟ کیا تحفظ دے سکتے ہیں ہمیں؟ وہ ذات مکمل تحفظات عطا کرنے کو تیار ہے، تو لہٰذا حال احوال بھی اللہ کی ذات عالی کو بتانے چاہیے۔ لہٰذا دعا ہے اللہ پاک اپنی بے مثل بے مثال اور حدود سے بالاتر عظیم طاقت اور قوت کو ہمارے لیے اس کا اظہار فرمائے۔ کمزور ضعیف مسلمان جو پوری روئے زمین پر پریشان ہیں، اللہ پاک ان کمزور اور ضعیف مسلمانوں کے لیے اپنی طاقت و قوت کا اظہار فرما کر ظالموں کا ستیہ ناش فرمائے، مسلمانوں کو فتوحات و برکات نصیب فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔